اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے لیکچر کا موضوع ہے ہندو مت کا تعارف۔ اس سے قبل بدھ مت، یہودیت اور عیسائیت پر ہمارے آڈیو لیکچرز موجود ہیں۔ تو لفظ ہندو یہ سنسکرت زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے چور، کالا یا چوکیدار۔ اس کا یہ نام اس لیے پڑا کہ جب یہ لوگ دوسرے ممالک جنوبی رشیا سے یا ایران سے ادھر آئے تو انہوں نے ادھر آ کر لوٹ مار کرنا شروع کر دی، جس کی وجہ سے مقامی لوگوں نے ان کو ہندو یعنی چور کہنا شروع کر دیا۔ بعض مورخین کے نزدیک یہ فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب غلام۔ چونکہ ان لوگوں کے کانوں کے اندر چھوٹی چھوٹی بالیاں ہوا کرتی تھیں جو کہ مقامی لوگوں کے نزدیک غلاموں کے کانوں میں ہی ہوا کرتی تھیں، تو اس لیے ان لوگوں نے ان کو غلام یعنی ہندو کہنا شروع کر دیا۔ اور بعض کے نزدیک یہ سندھو کی بگڑی ہوئی شکل ہے، یعنی جو لوگ وادی سندھ کے آس پاس رہائش پذیر تھے ان کو سندھو کہا جاتا تھا، اور یہ لفظ چلتے چلتے ہندو بن گیا۔ جو ہندوؤں کی ایک اصلاحی تحریک آریہ سماج ہے، اس کے بانی دیانند سرسوتی اپنی کتاب کلیات آریہ سماج کے اندر لکھتے ہیں کہ ہمیں خود کو ہندو نہیں کہلوانا چاہیے کیونکہ اس لفظ کے اندر ہماری انسلٹ ہے، بلکہ ہمیں خود کو آریہ، جس کا مطلب مددگار ہے، وہ خود کو کہلوانا چاہیے۔ یعنی ان کے جو مفکرین تھے وہ خود لفظ ہندو سے نفرت کیا کرتے تھے۔ بیسیکلی یہ آریہ لوگ تھے اور ان کی آمد کا زمانہ غالباً 2000 قبل مسیح ہے۔ تو آریہ کا مطلب ہوتا ہے مددگار یا کھیتی باڑی کرنا۔ آر ایک لوہے کا نوکدار آلہ بھی ہوتا ہے جو چمڑا سینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس کو بھی آر کہتے ہیں۔ اب یہ لوگ تھے کون؟ تو مختلف زمانوں کے اندر جو لوگ برصغیر کے اندر داخل ہوتے رہے، یہاں پر انہوں نے رہائش اختیار کی تو ان کو آریہ کہا جاتا ہے۔ ان کا اصلی وطن اس کے بارے میں بھی مورخین کے مابین اختلاف ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جنوبی روس سے آئے تھے، کچھ کے نزدیک یہ ایران سے ادھر آئے، اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ خوارزم یا ازبکستان سے ادھر آئے تھے۔ اب یہ ادھر آئے کیوں؟ تو اس کی بڑی وجہ معاشی بدحالی بتائی جاتی ہے کہ جب ان کے علاقے میں قید سالی پڑی تو خوراک کی تلاش میں انہوں نے دوسرے ممالک کا رخ کیا۔ ہندوؤں کی چونکہ کوئی اتھینٹک تاریخی کتاب موجود نہیں ہے اور ان کی تاریخ بھی محفوظ نہیں ہے، اس لیے 2000 قبل مسیح سے لے کر 1000 قبل مسیح تک کے زمانے کو آریہ کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ الفنسٹن ایک انگریز جو کہ ممبئی کے گورنر رہ چکے ہیں، ان کی تاریخ ہند کے نام سے ایک کتاب ہے۔ اس کے اندر لکھتے ہیں کہ ہندوستان کے پہلے جو مورخ ہیں وہ مسلمان ہیں، یعنی ہندوؤں کی اپنی کوئی تاریخ نہیں۔ اس کے علاوہ ایک فرینچ ڈاکٹر ہیں لیبان، ان کی بھی ایک کتاب تمدن ہند کے نام سے ہے۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ یونان، چین اور عربوں کی طرح ہندوؤں کی جو تاریخ ہے وہ محفوظ نہیں۔ تو خود جو ہندو مفکر جواہر لال نہرو، اس کی کتاب دا ڈسکوری آف انڈیا، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ ہندوازم کی جو تاریخی کتاب ہے اس کا نام ہے کلہاں کی راج ترنگی، یا جس کو کشمیر کی تاریخ کہا جاتا ہے۔ وہ بھی ان کے بقول 12ویں صدی عیسوی کے اندر اس کو مدون کیا گیا ہے۔ اب یہ جو آریہ لوگ تھے، آیا کہ یہ پہلے ہی بت پرست تھے یا یہاں کی جو پہلے اقوام موجود تھیں ان کی دیکھا دیکھی انہوں نے بت پرستی شروع کر دی؟ تو موہنجو داڑو اور ہڑپا کی کھدائی کے درمیان جو وہاں سے کتبے برآمد ہوئے ہیں، اگر ان کو دیکھا جائے تو ان پر مظاہر فطرت کی تصاویر موجود ہیں،
تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو آریہ کی آمد سے قبل کے ادھر لوگ تھے وہ چاند سورج ستاروں وغیرہ کی پرستش کیا کرتے تھے، اور ان کی دیکھا دیکھی چونکہ آریہ کی جو تہذیب تھی اس کا اثر پڑا یا ان کا اثر ان پر پڑا، تو اس طرح یہ بھی بت پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ یعنی ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ ہندوازم کا کوئی بانی اور رہنما نہیں ہے، لیکن اگر ہم اسلامی نقطہ نظر سے دیکھیں تو سورہ یونس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، کہ ہم نے ہر امت کی طرف ایک رسول بھیجا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ فرماتے ہیں لِكُلِّ قَوْمٍ حَادٍ، کہ ہر قوم کی طرف کوئی نہ کوئی رہبر اور ہادی ضرور بھیجا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ فاطر کے اندر اللہ فرماتے ہیں اِم مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، یعنی کہ اگر ہم اسلامی تناظر میں دیکھیں تو ہم پر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی قوم ایسی نہیں گزری جس کا کوئی نہ کوئی بانی اللہ کی طرف سے منتخب نہ کیا گیا ہو سکتا ہے کہ شروع میں یہ کسی پیغمبر کی قوم ہو اور آہستہ آہستہ انہوں نے بت پرستی اختیار کر لی ہو۔